یہ سوالات ہیں مفتی صاحب، مجھے پیشاب میں مسئلہ ہے، وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بار بار قطرے گرتے ہیں۔ یہ جو قطرے کا مسئلہ ہے نا، بعض لوگوں کو ہوتا ہے، یہ دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو۔ ایک تو کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے واقعتاً، کچھ لوگوں کو بیماری نہیں ہوتی، وسوسہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ تو اگر واقعتاً بیماری ہے اور اتنے مسلسل وہ قطرے نکلتے ہیں کہ انسان ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی وہ جب وضو کرے گا پھر قطرے نکلیں گے، جب وضو کرے گا پھر قطرے نکلیں گے، اگر 2 رکعت نماز کے لیے بھی کھڑا ہو پھر بھی قطرے نکلیں گے، تو ایسے شخص کو شریعت معذور کہتی ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھے۔ اسی حالت میں اگر اس کو اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ وہ فرض نماز پاکی کی حالت میں پڑھ لے اور مسلسل اتنے زیادہ قطرے نکل رہے ہیں، تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھے۔ ہر نماز کے لیے یعنی ہر وقت کے لیے نیا وضو کرے، ظہر کے لیے کیا، پھر عصر کے لیے کیا، اس دوران وہ تلاوت کرنا چاہے، نفل پڑھنا چاہے، اسی وضو سے کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، بیماری نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ مسئلہ تو ہر کسی کے ساتھ اتنا تھوڑا بہت تو ہوتا ہے کہ انسان 1-2 قطرے کبھی نکل گئے اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب استنجا کرے، پیشاب کے لیے جائے، فوراً نہ اٹھے۔ پیشاب کیا، استنجا کیا، تھوڑی دیر آپ بیٹھیں، علماء نے لکھا ہے کھانسی کر لے، تھوڑا سینے پر زور دے دے یا اپنے ران پہ ایسے کوئی ہاتھ ایسے زور سے مار دے جس سے اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اب مزید قطرے نہیں نکلیں گے، اور پانی ڈال کے اٹھ جائے۔ اور بہتر، اس سے بھی بہتر طریقہ یہ کہ انسان کے پاس ٹیشو پیپر ہو، ٹیشو پیپر سے پہلے خشک کر لے، جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب مکمل خشک ہو گیا، اب قطرے وغیرہ نہیں نکل رہے، پانی سے دھو کے اٹھ جائے۔ اور بس پھر اس کے بعد اگر دل میں وسوسے آ رہے ہیں تو کہو بس قطرے نکل رہے ہیں، نکلتے رہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس وسوسے کا یہی حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ پھر انسان یہ کہے کہ قطرے آ رہے ہیں نا تو آنے دو، میں اسی طرح نماز پڑھوں گا، پڑھ لے نماز۔ یہ جب 5 6 8 10 15 20 دن کرے گا، خود ہی یہ شک ختم ہو جائے گا، اور خود ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو طرح طرح کی مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ لوگ رابطہ کرتے ہیں، ہم نے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بہت مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا ہوتا ہے۔ شریعت اتنے مشکل میں ڈالنے، اور کوئی مرض ہے تو اس کا علاج کروائیں، کوئی لا علاج مرض تو نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، اس کو بتائیں، علاج کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا سوال یہ کہ ایک مولوی امام مسجد اپنی قوم تبدیل کر دے، یعنی پہلے چودھری تھا بعد میں راجہ قوم اختیار کر لے، کیا اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ تو جب صورتحال واضح ہوگی، اس کو امام سے کوئی اپنا مسئلہ ہو کیا پتہ، اور ہماری زبان سے خواہ مخواہ اس کے لیے کوئی فتویٰ لینا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو جو آپ کے مقامی علماء ہیں ان سے پوچھیں حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ بعض لوگوں کو خار ہوتا ہے نا، سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں دارالفتہ کہ مولوی کے بارے میں کوئی فتویٰ مل جائے ہمیں۔ ABC نیوز کے ذریعے پیسے کمانا کیسا ہے؟ یہ ایک نیوز چینل ہے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جاب کیا ہے، اس میں آپ کام کیا کرتے ہیں۔ آپ کا کام اگر جائز ہے تو تنخواہ بھی جائز ہے، آپ کا کام ناجائز ہے تو تنخواہ بھی ناجائز ہے۔ شرعی لحاظ سے حق مہر کتنا بنتا ہے؟ حق مہر کی شریعت نے کم سے کم مقدار بتائی ہے، 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم کوئی 4,500 5,000 روپے کچھ بنتا ہوگا، اتنے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، کم سے کم۔ زیادہ سے زیادہ کی شریعت نے کوئی مقدار نہیں متعین کی، چاہے کوئی 100 تولے رکھے، 10 تولے رکھے، 5 تولے رکھے، لیکن کم از کم مہر اتنا رکھنا چاہیے جو ایک صحیح ایک مقدار ہو۔ 5-10 ہزار روپے مہر رکھنا یہ پسندیدہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنا مہر رکھیں کہ کم از کم جب وہ طلاق دینا چاہے تو 100 دفعہ سوچے کہ یار طلاق دوں یا نہیں دوں۔ 10,000 روپے آپ نے مہر رکھا ہوگا تو وہ ایک ہی اس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں ہم نے طلاق دے دی۔ آپ نے 10 تولے مہر رکھا ہوگا نا تو سوچے گا پہلے کہ 10 تولے سونا دینا پڑے گا۔ تو مہر اتنا رکھیں کہ نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، کہ اس کو دینا مشکل بھی نہ ہو اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ بالکل آپ اس کو اس کی حیثیت ختم کر دیں۔ درمیانہ، خاندان کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، اس حساب سے رکھنا چاہیے۔ محمد اسماعیل لکھنؤ انڈیا سے پوچھتے ہیں غیر مسلموں کو ان کے تہواروں پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو ان کے مذہبی تہواروں پر مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ کالی مہندی لگانا کیسا ہے؟ 40 سال سے کم عمر ہے
تو مرد ہو یا عورت تو کالی مہندی لگا سکتے ہیں. 40 سال کے بعد کالی مہندی نہیں لگا سکتے, کوئی اور رنگ ہو تو وہ لگا سکتے ہیں. ویڈیو گیم کی کمائی کیسی ہے؟ پب جی شاپ اس کی, یہ پب جی پتہ نہیں, میں نے اس کو دیکھا نہیں, یہ لوگ بڑا نام لیتے ہیں, کیا ہے؟ تو فضول کام ہے, لایانی کام ہے. اس کے کیا فائدہ آپ کو گیم کھیلیں گے, ویڈیو گیم؟ کوئی سبق پڑھ لیں, کوئی تعلیم حاصل کر لیں, کوئی مدرسے میں چلے جائیں, اسکول میں چلے جائیں, کوئی ملک قوم کی خدمت کر لیں, ماں باپ کی خدمت کر لیں, کوئی حلال روزی کما لیں. یہ فضول کاموں میں لگیں گے تو آپ کیا قوم کا اور ملک کا مستقبل روشن کریں گے؟ مفتی صاحب, مسجد میں جمعے کی نماز میں چندہ کرنا صحیح ہے؟ جیسا کہ ایک چادر لیتے ہیں بیان کے دوران لوگوں سے گزرنا ٹھیک ہے, جائز ہے, اور کوئی نہ کرنا چاہے تو نہ کرے, شرعی لحاظ سے کوئی منع نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. بہت زیادہ کوئی آئیڈیل طریقہ بھی نہیں ہے لیکن ناجائز بھی نہیں ہے. مفتی صاحب, خدمت اقدس میں یہ درخواست ہے کہ میت کو غسل اور کفن پہنانے کا عملی طریقہ سکھا دیں. یہ تو تفصیلی سوال ہے, سو کسی وقت میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اس پر ایک مستقل پورا ایک بیان کروں گا, غسل کفن کا طریقہ, اور پریکٹیکلی میرا ارادہ ہے پورا انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا, اس میں اس کو کر لیں گے. جی میرا سوال ہی, ہم سعودی عرب میں ایک امام مسجد سے کمرہ کرائے پر لیا ہوا ہے, وہ روزانہ جھگڑا کرتے ہیں, کبھی پانی استعمال پر, کبھی اے سی چلانے پر. ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو نماز تو پڑھ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے. السلام علیکم, کمائی کا کتنا فیصد صدقہ دینا چاہیے؟ اپنی سہولت کے حساب سے جتنا انسان دے سکے. شریعت نے کوئی مقدار متعین نہیں کی نفلی صدقے کی, جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اگر عورت بیماری کی حالت یعنی ماہواری کے دنوں میں ذکر اذکار کر سکتی ہے, قرآن کی تلاوت اور نماز کے علاوہ باقی ہر قسم کا ذکر کر سکتی ہے. حضرت, میری مغرب کی نماز میں مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ اگر 2-3 رکعت میں شامل ہوتا ہوں سجدے میں تو اکثر لوگ 2 یا 3 یا کوئی 4 تشہد کرتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں نماز. مجھے سمجھ نہیں آیا مسئلہ. شمیم الحسن صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, حجامہ کسے کہتے ہیں؟ حجامہ کرانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حجامہ یہ پچھنے جو لگوائے جاتے ہیں, خون نکالا جاتا ہے کپ کے ذریعے, سنت عمل ہے اور سنت سے ثابت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کبھی بھی کہ حجامہ ہر شخص کے لیے اور ہر بیماری میں کروایا جائے. یہ بھی انسان کی طبیعت پر, اس کے جسمانی ساخت پر, کہ اس کے جسم میں کیا خون زیادہ ہے, کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی زیادتی ہے. سنت سے ثابت تو ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی حجامہ کروانا شروع کر دیں. ہمارے ہاں لوگوں کو علم نہیں ہوتا, ان کو کہتے ہیں حجامہ سنت ہے, تو ہر آدمی کہتا ہے بھئی میرے کو بھی حجامہ کرو, میرے کو بھی حجامہ کرو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس سے نقصان ہوتا ہے. فی نفسی سنت سے ثابت عمل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر آدمی حجامہ کروائے. ہاں, آپ کو کوئی صحیح ماہر آدمی بتا دے کہ آپ کے اس مرض کا علاج اس میں ہے, بہت اچھی بات ہے, کروائیں, لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر آدمی بلا وجہ حجامہ کرواتا رہے. اگر کسی نے قرض حسنہ لیا اور اب اس کا ارادہ واپس کرنے کا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ کن کن صورتوں میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کیا صورت ہے؟ آپ پیسے اس کو دے دیں, گفٹ کا نام دے دیں, ہدیے کا نام دے دیں, کسی بھی طرح دے دیں اس کو. استخارے کی نماز کب پڑھنا سنت ہے؟ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے؟ استخارے کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان کو کسی معاملے میں تردد ہو رہا ہو کہ میں یہ فیصلہ کروں یا یہ فیصلہ کروں, یہ کام کروں یا یہ کام کروں. تو جب تردد ہو رہا ہو کسی ایسے کام میں جس میں شریعت نے اختیار دیا ہو, ایسا نہیں ہے کہ اس کو تردد ہو رہا ہے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں تو وہ استخارہ کرے. شریعت کے حکم کے بارے میں نہیں, ایک جائز کام ہے, 2 آپشن ہیں, دونوں جائز ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آپشن ناجائز ہے, ایک جائز ہے, تو وہ تو شریعت نے بتا دیا ہے کہ یہ ایک ہی آپشن ہے. ایک جائز کام ہے اور اس کے دونوں آپشن ہیں اور دونوں جائز ہیں, اور اس میں آپ کو تردد ہو رہا ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہے, ایسے موقع پر استخارہ کیا جاتا ہے. استخارے کی نماز رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, وہ جو استخارے کی مسنون دعا ہے وہ دعا پڑھ کے, اور استخارہ خود کرنا چاہیے, دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ 10-10 20-20 ہزار روپے لے کے لوگوں سے استخارے کروا رہے ہوتے ہیں. قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے استخارے کروائیں. کاروبار ہے لوگوں کا بھی, بس چل رہا ہے. دوسری رکعت میں قرات رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرات اگر بالکل نہیں کی, فرض قرات اگر بالکل نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی, اور اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے, سورت نہیں پڑھی, تو پھر سجدہ صاحب
کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. رومال پکڑ کر بیعت کرنا کس طرح ہے؟ حیات اللہ ڈیرہ. رومال پکڑ کر بیعت کرنا یہ بھی ٹھیک ہے اور حضور سے ثابت بھی ہے. کپڑا پکڑ کر آپ نے بھی بیعت کی ہے. مفتی صاحب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے کسی سے مانگے تو اس نے کہا میرے پاس مہران گاڑی کھڑی ہے, وہ میں نے 2 لاکھ روپے کی لی تھی, وہ بیچ دے, جتنے میں بھی بکے آپ نے 2 لاکھ روپے ہی دینے ہیں. تو کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ بس اس کا طریقہ یہ کریں کہ وہ آپ کو بیچ دے, وہ آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کو 2 لاکھ کی بیچ رہا ہوں, آپ اس سے 2 لاکھ کی خرید لیں, اس کے بعد آپ اس کو بیچ دیں جتنے کی بیچنا چاہیں, اور جب آپ کو پیسے مل جائیں تو اس کو 2 لاکھ روپے واپس کر دیں. وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کریں گے؟ ہاں سجدہ سہو کریں گے, واجب ہے دعائے قنوت یا کوئی دعا پڑھنا وطر میں. کوئی کافر اللہ اکبر پڑھ کر کوئی جانور ذبح کرے تو وہ حلال ہوگا؟ حلال نہیں ہوگا کافر کے ذبح کرنے سے. کتابی کافر جو ہوتے ہیں اہل کتاب, ان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ مشرک نہ ہو. آج کل ایسے کتابی ایسے کافر نہیں ہیں جو مشرک نہ ہو, اس لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. جنابت کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں. مفتی صاحب میں سرکاری کالج میں پڑھاتا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ کالج میں عموماً 1 یا 2 پیریڈ ہوتے ہیں, کیا مجھے ان کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے حاضری دینی ہے یا اس سے زیادہ کی؟ وہ تو آپ پر جو آپ کے ادارے کی طرف سے جو ذمہ داری ہے قانونی طور پر کہ آپ نے کتنی کلاسیں پڑھانی ہے, کتنی حاضری دینی ہے, اس حساب سے آپ نے حاضری دینی ہوگی. وہ تو الگ الگ ڈپارٹ کا الگ الگ کچھ ہو سکتا ہے. مکہ سے سلام قبول و وعلیکم السلام, اگر میں تلاوت کر رہا ہوں کسی نے آ کر سلام کیا تو کیا میں تلاوت کروں یا سلام؟ اپنی تلاوت جاری رکھیں, تلاوت کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے, اور سلام کیا تو جواب دینا واجب نہیں ہے. سوال کرنا ہے لیکن پبلک میں نہیں, بعد میں کر لینا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.